اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہمارا خالق، مالک اور رازق ہے۔ درود و سلام ہو نبی محترم و مکرم پر جس کو اللہ رب العالمین نے بشیر و نذیر بنا کر مبعوث فرمایا۔ واجب الاحترام حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میری تقریر کا عنوان ہے خبر کی پکار۔ اللہ تعالی سورہ آل عمران میں ارشاد فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا۔ کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ عزیز سامعین، حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مصلی پر تشریف لائے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ لوگ کھلکھلا کر ہنس رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا اگر تم لذتوں کو ختم کرنے والی موت کو زیادہ یاد کرتے تو تمہیں اس چیز سے روک دیتی جس میں تم مشغول ہو، یعنی تم یہ قہقہے ہرگز نہ لگاتے۔ لہٰذا موت کو کثرت سے یاد کرو جو تمام لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ جو دن بھی گزرتا ہے اس میں قبر کہتی ہے میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں اور میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ جب کوئی مومن بندہ قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے اور کہتی ہے تو میرے پیٹھ پر چلنے والوں میں مجھے سب سے زیادہ محبوب تھا۔ آج جب کہ تجھے میرے حوالے کیا گیا اور میرے قبضے میں آ گیا ہے تو دیکھے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر اس بندے مومن کے لیے تا حد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے اور اس کی طرف جنت کا ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ اور جب کوئی سرکش، نافرمان، کافر بندہ قبر کے حوالے کیا جاتا ہے تو قبر کہتی ہے تیرا آنا نامبارک ہو، تجھے کوئی خوش آمدید نہیں، تو میری پیٹھ پر چلنے والوں میں سب سے زیادہ قابل نفرت تھا۔ آج جب کہ تو میرے حوالے کیا گیا ہے اور تو میرے قبضے میں ہے تو دیکھ کہ میں تیرا کیا حشر کرتا ہوں، میں تیرا کیا سلوک کرتا ہوں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر اس کو دبوچ لیتی ہے یہاں تک کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں پیوست کر کے دکھایا۔ پھر اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ اس کے اوپر 70 اژدہے مسلط کر دیے جاتے ہیں، اگر ان میں سے کوئی ایک اژدہا زمین پر پھونک مار دے تو قیامت تک کوئی سبزہ پیدا نہیں ہوگا۔ پھر وہ اژدہے ہیں اس کو ڈستے ہیں اور وہ اس کو نوچتے ہیں، یہ سلسلہ جاری رہے گا یہاں تک کہ حساب کا دن آ جائے گا۔ راوی کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبر آدمی کے لیے یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ یہ حدیث نہایت ہی عبرت انگیز اور سبق آموز ہے سامعات۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد دہانی کی ہے اور قبر میں پیش آنے والے احوال کی وضاحت فرمائی ہے۔ دنیا میں انسانوں نے بہت سی چیزوں کا انکار کیا ہے، حتیٰ کہ بعض نے اللہ تعالی کا بھی انکار کر دیا، لیکن موت دنیا کی ایک ایسی حقیقت ہے جس کا انکار آج تک کوئی نہیں کر سکا۔ انسان روزانہ اپنی آنکھوں سے اسے دیکھتا ہے اور بے بس اور مجبور ہے، سانس کے اکھڑتے ہی مرنے والے کی آنکھوں کو بند کر دیا جاتا ہے اور ہاتھ پیر سیدھے کر دیے جاتے ہیں، اور بعض اوقات اس کا بھی کوئی موقع نہیں ملتا۔
دنیا کی کوئی طاقت ایسی نہیں ہے جو جانے والوں کو موت سے نکال سکے۔ موت کے ساتھ ہی دنیا کی تمام لذتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ انسان بے بسی کی حالت میں دنیا کو چھوڑتا ہے۔ موت ایک ایسا لفظ ہے جس کو سن کر انسان سہم جاتا ہے۔ اس کا بے رحم پنجہ جس پر پڑ جائے وہ ہمیشہ کے لیے اس دار فانی سے کوچ کر جاتا ہے۔ موت کے اس دروازے سے دنیا کے ہر انسان کو گزرنا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، یعنی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ انسان کی کامیابی اسی میں ہے کہ وہ اپنی اور موت کی حقیقت کو سمجھے اور زندگی کو ایک مہلت جانے جس میں وہ اللہ رب العالمین اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق معروف یعنی نیکی اور بھلائی کو انجام دے اور منکر یعنی بدی اور برائی سے دور رہے، اور اس دنیا کے بعد آنے والی ہمیشہ کی زندگی میں کامیابی حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ موت ڈرنے کی چیز نہیں، وہ تو آنے ہی والی ہے، البتہ اس کو یاد رکھنا بڑا ضروری ہے۔ یہ موت دنیا کی تمام لذتوں کو ختم کرنے والی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فَأَكْثَرُ الذِّكْرَ حَادَمُ الزَّارِيَاتِ، یعنی لذتوں کو ختم کرنے والی چیز کو بہت زیادہ یاد کرو، اور یہ موت ہے جو موت کو یاد کرے گا وہ دنیا کی لذتوں، اس کے رعنائیوں اور رنگ رلیوں سے دور رہے گا اور دنیا پر ایسا نہیں فدا ہوگا کہ اس کے حصول میں تمام بھلائیوں کو چھوڑ دے۔ قرآن و سنت میں موت سے ڈرنے کی بات کہیں بھی نہیں کہی گئی ہے، البتہ اس کو یاد رکھنے کی تلقین بار بار کی گئی ہے، جیسے کہ سورہ آل عمران کی آیت میں نے شروع میں تلاوت فرمائی وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، کوئی جاندار اللہ کے حکم کے بغیر نہیں مر سکتا، موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے۔ بے فکری کے ساتھ اللہ رب العالمین کو بھول کر جب انسان زندگی گزارتا ہے تو نفسانی خواہشات، لہو و لعب، ہنسی مذاق، جنسی آوارگی، بد اخلاقی اور اسی قسم کی خرابیاں زندگی میں پیدا ہو جاتی ہیں اور وہ ان سے بچنے میں ناکام ہوتا ہے۔ موت کے بعد آنے والی زندگی کی یاد دہانی بہت ہی ضروری ہے۔ عام طور سے انسان کے ذہن میں یہ بات نہیں آتی کہ موت کے بعد کیا ہوگا۔ یہی وہ مقام ہے جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت کی ضرورت پیش آتی ہے۔ ہر نبی نے اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بتاکید یہ بتایا ہے کہ اس زندگی کے بعد موت کے دروازے سے گزر کر عالم آخرت میں پوری زندگی کا حساب کتاب دینا ہوگا، اور یہ بھی واضح فرمایا کہ عالم آخرت میں آنے سے پہلے ایک اور عالم ہے جسے عالم برزخ کہا جاتا ہے۔ اس عالم میں کتنی مدت رہنا ہوگا اس کا سوائے اللہ کے کسی اور کو علم نہیں۔ اسی عالم برزخ میں ہر وہ شخص پہنچ جاتا ہے جسے مرنے کے بعد چاہے جلا دیا جائے یا سمندر میں غرق کر دیا جائے یا چرند پرند اس کو نوچ نوچ کر کھا لیں یا قبر میں دفن کر دیا جائے، عالم برزخ میں اس کے ساتھ کوئی نہیں رہے گا۔ نہ عالیشان رہائش گاہ ہوگی، نہ خدام ہوں گے، نہ عزیز و رشتہ دار ہوں گے، بس وہ تنے تنہا ہوگا اور اپنے اچھے یا برے انجام کی ابتدائی مرحلے سے دوچار ہوگا۔ دنیا میں اللہ رب العالمین اور اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے کو خوشخبری سنائی جائے گی اور اللہ رب العالمین کے نافرمان و سرکش کو برے انجام کی خبر دی جائے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قبر روزانہ 4 طرح کی باتیں کہتی ہے، میں مسافرت کا گھر ہوں، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں مٹی کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں۔ انسان کے لیے مسافرت کا پہلا گھر تو یہ دنیا ہے۔ اس گھر میں وہ ایک خاص مدت تک رہتا ہے، اپنے اعمال کے ذریعے آئندہ زندگی کے لیے اچھے یا برے نتیجے تک پہنچنے کی تیاری کرتا ہے۔ مسافرت کا دوسرا گھر عالم برزخ یعنی قبر ہے۔ اب اس عالم میں عمل کی گنجائش نہیں ہے۔ دنیا میں جو بھی عمل ہوا
اس کا نتیجے کا اظہار یہاں ہوتا ہے۔ جس طرح مسافر اپنی اصلی منزل تک پہنچنے کے لیے عارضی طور پر قیام کرتا ہے، اسی طرح آخرت کی منزل کی طرف جانے کے لیے انسان پہلے دنیا میں اور پھر قبر میں قیام کرتا ہے۔ دنیا کی منزل میں عمل کا موقع ہے، لیکن قبر کی منزل اسے عمل سے محروم کر دیتی ہے۔ قبر روزانہ کہتی ہے میں مسافرت کا گھر ہوں، قبر کہتی ہے انا بیت الواحدہ، یعنی میں تنہائی کا گھر ہوں۔ دنیا میں تو دوست احباب تھے، مددگار تھے، بادشاہت تھی، اقتدار تھی، کرسی تھی، قدام کی فوج آگے پیچھے ہوا کرتی تھی، ایک ذرا سی آواز پر خادموں اور خیرخواہوں کی فوج حاضر ہوتی تھی، لیکن اب وہاں کوئی نہیں۔ اب خبر ہے، تنہائی ہے، اور اس کے عمل کا سرمایہ اب یا تو عذاب کا یا ثواب کا ہلکا سا اشارہ ہو رہا ہے۔ قبر مٹی کا گھر ہے۔ قبر کہتی ہے انا بیت التواب، میں مٹی کا گھر ہوں۔ دنیا میں رہنے کے لیے مکانات تھے، کچے اور پکے اور بہترین رہائش گاہیں تھی، لیکن اب تو وہاں مٹی ہی مٹی، بستر مٹی کا، تکیہ مٹی کا، فرش مٹی کا، چھت مٹی کی، دیواریں مٹی کے، مٹی ہی مٹی۔ یہ کیسی کوٹری ہوگی جہاں سوائے خاک کے کچھ نہیں ہوگا؟ امیر غریب، شاہ و گدا، مرد و خواتین اسی مٹی کے آغوش میں برزخ کی زندگی کاٹ رہے ہوں گے۔ جائے عبرت ہے آج کے زندہ انسانوں کے لیے۔ جان لے میری بہنیں، کیڑے مکوڑوں کا گھر قبر ہے۔ میت قبر میں اتاری گئی، صاف و شفاف اور معطر کفن کے ساتھ تدفین عمل میں آ گئی۔ منو مٹی کے نیچے انسان کی نگاہوں سے دور اسے دفن کر دیا گیا۔ چند روز کے بعد لاش سڑ گل گئی، کیڑے مکوڑوں کی بہتات ہوگی، جسم ان کی غذا بن گیا، اب رہا ہڈیوں کا بنجر، سو وہ بھی بے بس ہے۔ قبر کی تاریک کوٹری میں اگر کوئی یار قبر ہے تو کیڑے، جن سے انسان دنیا میں ڈرتا تھا، دنیا میں بستا تھا، اور انہیں اپنے جسم کے کسی حصے پر بھی گوارا کرنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اگر جسم کے کسی حصے پر ذرا سی گندگی لگ جاتی تو بغیر صفائی کی طبیعت کو سکون حاصل نہ ہوتا تھا۔ اب کیڑوں کی آماد جگہ اس کا بسیرا ہے۔ قبر کا سلوک دیکھیں میری بہنیں، قبر مرنے والے انسان کے ساتھ کیا سلوک کرتی ہے، اس کی طرف بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں ارشاد فرمایا، جب نیک صالح اور صاحب ایمان قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو قبر اسے خوش آمدید کہتی ہے، اسے بتاتی ہے میری پشت پر جو لوگ چلتے پھرتے تھے ان میں تو مجھے بہت عزیز تھا، آج جبکہ تجھے میرے حوالے کیا گیا اور میری تولیت میں دیا گیا تو تو دیکھے گا میں تیرے ساتھ کیسا بہترین سلوک کرتی ہوں۔ پھر یہ قبر تاحد نگاہ وسیع ہو جاتی ہے، میت کے لیے ماحول خوشگوار ہو جاتا ہے، اور صرف اتنا ہی نہیں بلکہ جنت کی جانب سے اس کے لیے ایک دروازہ کھول دیا جاتا ہے، اسے جنت کی ٹھنڈی ہوا نصیب ہوتی ہے اور جنت کے مناظر کا خوشکن دیدار ہوتا ہے۔ وہ بندہ نہایت اطمینان کے ساتھ قبر میں رہتا ہے، برزخ کی یہ زندگی سکون کے ساتھ گزرتی ہے، اب اسے اگلے مراحل کا انتظار رہتا ہے، اور جب کوئی کافر، مشرک، فاجر، فاسق انسان دفن کیا جاتا ہے تو قبر نہ اس کا استقبال کرتی ہے اور نہ خوشی و مسرت کا اظہار، بلکہ اس پر انتہائی غضبناک اور ناراض ہوتی ہے، کہتی ہے اے انسان، میری پشت پر جتنے لوگ چلتے ہیں ان میں تجھ سے سب سے زیادہ ناراض تھی، آج جبکہ دنیا والوں نے تجھے میرے حوالے کیا ہے تو دیکھ لے گا کہ میں تیرے ساتھ کیا سلوک کرتی ہوں۔ پھر خبر انتہائی تنگ ہو جاتی ہے اور اس کو دبوچ لیتی ہے، اور حالت یہ ہوتی ہے کہ اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں مل جاتی ہیں۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کی انگلیوں کو ایک دوسرے میں ملا کر دکھایا،
جسم کی کیا کیفیت ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس میت پر 70 اژدہے مسلط کر دیے گئے، یہ سانپ اس کو نوچتے ہیں، ڈستے ہیں، ان کا زہر انتہائی خطرناک کہ اگر وہ قبر کے باہر پھونک مارے تو اس کے اثر سے اس جگہ تا قیامت کوئی ہریالی اور سبزے کی پیدائش نہیں ہوگی۔ قبر کی حیثیت دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ قبر انسان کے حق میں یا تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ قبر کا یہ گڑھا ان لوگوں کے لیے یعنی جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا جو دنیا میں اس دار فانی کو اپنی آخری منزل نہیں سمجھتے تھے، اور نہ کبھی وہ نفس کے غلام بن کر رہے، اور نہ ہی دنیا کی چمک دمک اور اس کی رنگ رلیوں میں ایسے مصروف ہو گئے کہ اس کو اپنی اصل اور آخری منزل قرار دیے۔ اللہ کے دین کے لیے وہ کوشش کرتے رہے، اپنے رب کی خوشنودی کی خاطر اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے فکر مند رہے، اپنے عملی زندگی کو قرآن و سنت کے حدود و قیود میں رکھتے ہوئے زندگی گزارے۔ انہیں یہ بات کو معلوم تھی کہ جنت نفس پر بار بننے والی چیزوں سے ڈھانپ دی گئی ہے۔ ایسے باعمل اور حوصلہ مند انسانوں کے لیے قبر کا یہ گڑھا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہوگا، اور یہ گڑھا ان لوگوں کے لیے جہنم کی آگ ثابت ہوگا جو دنیا کے بیٹے بنے ہوئے ہیں، جنہوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھا، اس کی چمک دمک تاب نہ کی اور دل فریقتے پہ وہ بالکل فریختہ ہو گئے، اور اس کے حصول ہی میں اپنی پوری زندگی تج دی، اقتدار کے دشے میں بدمست ہو کر ظلم و ستم کی چکی چلائی اور اپنے اقتدار کا بیجا استعمال کیا۔ ایسے لوگوں کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم کی آگ کو نفسانی خواہشات سے گھیر دیا گیا۔ قبر کا یہ گڑھا ایسے شخص کے لیے جہنم کی آگ کا گڑھا اس وقت تک بنا رہے گا جب تک انسان قبر سے نکل کر حشر کے میدان میں اپنا حساب دینے کے لیے نہیں حاضر ہو جاتا۔ قبر کا عذاب بھی ہے میری بہنیں، اسی قبر کا عذاب دیکھیے حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میت کو یا تم میں سے کسی کو قبر میں دفن کیا جاتا ہے تو اس کے پاس 2 سیاہ رنگ اور نیلی آنکھوں فرشتے آتے ہیں، ان میں سے ایک کو منکر اور دوسرے کو نکیر کہتے ہیں۔ وہ دونوں کہتے ہیں اس شخص یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق تم کو کیا کہتے ہو؟ وہ ان سے متعلق وہی بات کہتا ہے جو پہلے سے کہتا چلا آ رہا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں اور محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہے۔ جواب سن کر دونوں کہتے ہیں، ہمیں معلوم تھا تم یہی جواب دو گے۔ پھر اس کے لیے اس کی خبر 70 ہاتھ مربع کے برابر کشادہ کر دی جاتی ہے، پھر اس کے لیے اسے روشن کر دیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے سو جاؤ، لیکن وہ کہتا ہے میں اپنے اہل و عیال کی طرف لوٹنا چاہتا ہوں تاکہ انہیں اس انجام سے باخبر کر دوں۔ دونوں فرشتے کہتے ہیں تم اس دلہن کی طرح سو جاؤ جسے اس کے اہل خاندان میں سے اس کا سب سے زیادہ محبوب شخص ہی جگا سکتا ہے، یہاں تک کہ اللہ تعالی قیامت کے روز اسے اس کے قبرگاہ سے اٹھائے گا۔ اور اگر دفن ہونے والا شخص منافق ہے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق فرشتوں کے جواب میں کہتا ہے میں ان کے بارے میں نہیں جانتا، لوگوں کو میں نے جیسا کہتے ہوئے سنا ویسے ہی کہا۔ پس دونوں فرشتے کہیں گے ہم جانتے تھے کہ تم یہی جواب دو گے۔ پھر زمین سے کہا جاتا ہے اسے دبوچ لے، زمین اسے دبوچ لیتی ہے اور اس کی پسلیاں ایک دوسرے میں پیوست ہو جاتی ہیں، وہ برابر عذاب میں مبتلا رہے گا یہاں تک کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین اسے اس کے ٹھکانے سے آگاہ کرے گا۔
اس حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبر کا اندرونی منظر پیش فرمایا ہے۔ اہل ایمان کے لیے قبر امن اور راحت و سکون کا گہوارہ اور بقیہ نور بن جاتی ہے، اور منافق، مشرک، کافر اور نافرمان کے لیے آگ کا دردناک گڑھا اور المناک عذاب کی آمد جگہ بن جاتی ہے۔ قبر کے اس مرحلے سے دنیا کے ہر انسان کو گزرنا ہے عزیزو، خواہ اسے دفن کیا جائے یا جلایا جائے یا سمندر میں غرق کر دیا جائے۔ تو میری بہنیں، قبر کی پکار ہے، ہم کو اسے انجام نہیں ہونا ہے اور وقت رہتے رہتے اس کی تیاری کرنا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو قبر کی تیاری کرنے والے بنائے، یعنی قبر میں جانے سے پہلے نیک اعمال کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔